السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس پررونق بزم کے ایک فرد بن سکیں اور اس بہترین مجلس میں ہم حصہ لے سکیں۔ یقیناً وہ بچیاں قابل مبارکباد ہیں جو معہد ام سلمہ سے آج فارغ ہو رہی ہیں۔ میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کہیں بھی رہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یقین مانیے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام عطا کیا ہے وہ بہت عظیم ہے، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ رات و دن قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جن کے سینوں میں علوم شرعیہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اور آپ کے لیے عظیم بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو، جو لوگ اپنا مشغلہ علمی میں مصروف رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھ رہا ہو اور سکھلا رہا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عزیز طالبات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، اور آج آپ اس معہد ام سلمہ سے فارغ ہو رہی ہیں، آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ آپ سماج میں جا کر کے، معاشرے میں جا کر کے، جو یہاں اس معہد میں آپ نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی نشر و اشاعت کیجئے۔ معاشرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور خاص طور سے آج ہمارے خواتین کے یہاں توحید کے حوالے سے جو مخالفات پائے جاتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مخالفات کو ختم کریں۔ توحید آپ جانتی ہیں کہ توحید کا کیا مقام ہے، توحید کتنا عظیم سرمایہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک بندے مومن کے لیے۔ آج ہمارے سماج میں اس توحید کے حوالے سے بہت ساری مخالفات پائی جاتی ہیں، دعا تعویذ کو لے لیجئے، اور اسی طرح سے اور دیگر مخالفات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں یا جنہوں نے بھی اسلامی تعلیم حاصل کیا ہے، ان کی خاص طور سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر سماج میں اس طرح کی کوئی چیز پائی جائے، توحید کی مخالفت پائی جائے، تو ایسی صورت میں ہم سب اس کا قلع خما کریں اور اس کی مکمل طور سے سماج سے، معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری آپ سے گزارش ہے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، شاداب رہیں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی جو دعوت ہے، اللہ رب العالمین کی جو دین ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتے رہیں، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، آمین۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔